تاریخی طور پر بھارت اور اس کی خفیہ ایجنسی را اپنی پراکسیز اور جاسوسوں کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کروانے اور پاکستان کے معاشی، سماجی اور قومی سلامتی کے ڈھانچے کو کمزور کرنے کے لیے منفی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے مختلف خفیہ آپریشنز بھی کرتی آئی ہے، اور پاکستان میں اس بھارتی دہشت گردی کا ایک بڑا ہدف کراچی رہا ہے، جو کہ پاکستان کی تجارت، صنعت اور سمندری دفاع کا اہم مرکز بھی ہے۔ حال ہی میں کراچی سے گرفتار ہونے والے بھارتی جاسوس اعجاز ملہ بھارت کی پاکستان کے خلاف ان خفیہ کارروائیوں کی ایک تازہ مثال ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت نے اعجاز نامی مچھیرے کو ستمبر میں مچھلیاں پکڑتے ہوئے سمندری حدود سے گرفتار کیا، جس کے بعد اس کو بھارت میں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا، اور پھر بھارتی خفیہ ایجنسی را نے اعجاز کو پاکستان کے خلاف اور بھارتی خفیہ آپریشنز کو انجام دینے کے لیے آمادہ کیا۔ بھارتی خفیہ ادارے کی جانب سے اعجاز کو پاکستان کی آرمی، نیوی اور رینجرز کی وردیاں خریدنے کی ہدایات دی گئیں۔ جب اعجاز یہ وردیاں خرید رہا تھا تو پاکستانی خفیہ ایجنسیوں نے اس کی نگرانی شروع کر دی، جس کے بعد اعجاز کو بھارت جاتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ اعجاز نے اپنے اعترافی ویڈیو بیان میں بتایا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے مجھے فوج کی وردیاں، موبائل سمز اور فون بلز وغیرہ بھی لانے کی ہدایت دی، اور اس کے علاوہ 50 اور 100 روپے کے پرانے کرنسی نوٹ بھی لانے کا کہا گیا، لیکن پاکستانی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کی بروقت کارروائی اور پیشہ ورانہ مہارت کی بدولت اس بھارتی جاسوس کو بروقت پکڑ لیا گیا۔ پاکستان کے اندر بھارتی دہشت گردی، تخریب کاریوں اور خفیہ آپریشنز کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ اس سے پہلے کلبھوشن یادو کی گرفتاری نے بھی عالمی برادری کو پاکستان میں جاری بھارتی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد فراہم کیے تھے۔ کلبھوشن یادو، جو بھارتی بحریہ کا حاضر سروس آفیسر اور خفیہ ایجنسی کا اہلکار ہے، اس نے پاکستان کے مختلف علاقوں خصوصاً بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے سے متعلق اعترافی بیان بھی دیا تھا۔ کلبھوشن کے پکڑے جانے کے بعد بھارت کی اس سرحد پار دہشت گردی اور تخریب کاریوں پر عالمی سطح پر انگلیاں اٹھنے لگیں، مگر اس کے باوجود بھارت نے اپنی اس سرحد پار دہشت گردی کی پالیسی کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس کو پاکستان سے بڑھا کر امریکہ اور کینیڈا تک پھیلا دیا گیا۔ بھارتی جاسوس اعجاز کے پکڑے جانے کے اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے خلاف خفیہ آپریشن کی یہ بھارتی کوششیں یا بھارت کی توجہ اب محض زمینی پراکسیز تک محدود نہیں رہیں۔ اعجاز کی سرگرمیاں واضح کرتی ہیں کہ کراچی کے ساحلی سیکٹر، بحری راستوں اور بندرگاہوں کی اسٹریٹجک اہمیت بھارتی خفیہ ایجنسی اور بھارتی منصوبہ سازوں کے پیش نظر ہے، اور اس جاسوسی کے پس منظر میں ممکنہ طور پر بھارت کا پاکستان کے خلاف کوئی بڑا پوشیدہ تخریبی منصوبہ دکھائی دیتا ہے، جس کو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے بروقت ناکام بنا دیا۔ اسی دوران ایک اور اہم پہلو بھی توجہ طلب ہے۔ بھارتی نیوی کی جانب سے چند دن قبل سمندر میں بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں کی گئیں، اور ان مشقوں میں سب میرین آپریشنز، میزائل لانچنگ، جنگی جہازوں کی تعیناتی اور الیکٹرانک وارفیئر کی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا۔ اگر ان بحری مشقوں کو آپریشن بنیان المرصوص کے ذریعے بھارت کی تاریخی شکست اور موجودہ پاک بھارت تنازع کے پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ مشقیں صرف تربیتی مشقیں یا تربیتی سرگرمیاں نہیں، بلکہ ان کے اہداف اور آپریشنز کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت ان بحری مشقوں کے ذریعے جہاں اسٹریٹجک سگنلنگ کر رہا ہے، بلکہ ممکنہ طور پر ان مشقوں کے اہداف میں پاکستان کی سمندری حدود اور اقتصادی مفادات پر دباؤ ڈالنا بھی ہو سکتا ہے۔ بھارتی جاسوس اعجاز کی گرفتاری اور بھارتی مشقوں کا آپس میں ممکنہ اسٹریٹجک تعلق بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے مرحلے میں جاسوسی کے ذریعے پاکستان کے ساحلی دفاع، ریڈار کوریج، شپنگ روٹس اور حساس انفراسٹرکچر کی معلومات جمع کی جائیں، اور پھر انہی معلومات کی بنیاد پر جنگی مشقوں کے دوران ایسے آپریشنز کی تیاری کی جائے جن میں پاکستان کی تجارت، عالمی بحری روٹس یا ممکنہ طور پر پاکستانی بحری تنصیبات کو نشانہ بنانا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہاں یہ یاد رہے کہ کراچی پورٹ پاکستان کی 90% سے زائد بحری تجارت کا مرکز ہے، لہٰذا بھارت کی جانب سے اس شہر میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی یا عدم استحکام کی کوشش پاکستان کی معاشی شہ رگ پر حملے کے مترادف ہے۔ بھارتی جاسوس اعجاز کی بروقت گرفتاری نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے، بالخصوص انٹیلیجنس ادارے، دشمن کے منصوبوں سے بخوبی آگاہ ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ بھارت کی تخریبی اور سرحد پار دہشت گردی کی کارروائیوں اور پالیسیز سے متعلق عالمی برادری کو مزید آگاہ کرے، اور بھارتی دہشت گردی کے اس اہم مسئلے کو اقوام متحدہ کے فورم پر اٹھائے، اور بھارت پر اس کی انتہا پسند پالیسیز کی وجہ سے عالمی سطح پر معاشی اور دیگر پابندیاں لگانے کا مطالبہ بھی کرے۔